میں نے کہا اپی میں آپ کا اور نمرا کا اکٹھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اپی کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نے کہا جی اپی تینوں مل کر انجوائے کریں گے۔ اپی کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں نے کہا اپی میں اس سے بات کر لوں گا، بس آپ اپنا موڈ بنا کر رکھیں۔ اپی کہنے لگی تم گھر جاؤ، میں پھر دیکھتے ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اپی، دعا کیجیے گا کہ صبح مامی کا جواب ہاں میں ہو۔ اپی نے کہا ٹینشن نہ لو، سب اچھا ہوگا۔ اپی سے بات کرنے کے بعد میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو میں سیدھا مناہل کے کمرے میں گیا۔ مناہل کو میں نے ساری بات بتا دی۔ مناہل کہنے لگی امی بہت ضدی ہے، وہ نہیں مانے گی۔ میں نے کہا وہ تمہاری شادی تمہارے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ مناہل نے کہا دیکھو عثمان، میری ماما کی طبیعت خراب ہے، اگر وہ مجھ سے کہے گی ماموں کے بیٹے سے شادی کر لو تو میں ان کو انکار نہیں کر پاؤں گی۔ اب جو کرنا ہے تو میں کرنا ہے۔ اگر وہ مجھ سے میری خواہش کے بارے میں پوچھے گی تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ میں عثمان سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں مناہل کے کمرے سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ مامی اندر آ گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 11 بجے بج رہے تھے۔ میں اپنی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، مامی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مامی کیا فیصلہ سنائے گی۔ مامی مجھ سے کہنے لگی عثمان میں تمہاری بات کے بارے میں پوری رات سوچتی رہی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی خوشی سے زیادہ اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ میں مناہل کو ابھی بلا کر تمہارے سامنے پوچھتی ہوں، اگر اس نے میرے سامنے کہہ دیا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے تمہاری اور مناہل کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں مامی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ مناہل کو ابھی بلا کر پوچھ لے۔ مامی کہنے لگی لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ہمارے گھر رہو گے اور میرا کام باقاعدگی سے کرو گے۔ میں نے کہا مامی آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کہیے تو میں ابھی آپ کا کام کروا دوں۔ مامی مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اتنی جلدی نہیں ہے، مناہل ابھی گھر ہے۔ میں اور مامی باتیں کر رہے تھے کہ مناہل بھی کمرے میں آ گئی۔ میں نے مناہل کو دیکھ کر بولا مامی جیسے ہم کو یاد کر رہی تھی وہ آتی ہے۔ مناہل کہنے لگی مجھے کیوں یاد کر رہی تھی؟ مامی نے کہا آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ مناہل مامی کے پاس بیٹھ گئی۔ مامی نے کہا کیا تم عثمان سے پیار کرتی ہو؟ کیا تم عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مناہل نے کہا جی امی، میں عثمان سے پیار کرتی ہوں اور عثمان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ اگر راضی ہوگی۔ مامی کہنے لگی مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مامی کی بات سن کر مناہل بہت حیران ہوئی۔ مناہل کہنے لگی ماما آپ کیسے مان گئی؟ ماما نے کہا عثمان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے شادی کے بعد عثمان ہمارے گھر رہے گا۔ مامی نے مجھ سے کہا عثمان میں تمہاری ماموں سے بات کر لوں، اس کے بعد تم اپنے گھر والوں کو مناہل کے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیج دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مامی جان۔ مناہل نے کہا ٹھیک ہے ماما، میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب گھر میں اور مامی تھے۔ مامی کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مامی نے کہا میری اتنا اچھا فیصلہ کا مجھے انعام بھی ملنا چاہیے۔ میں مامی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور میں نے مامی کا کام ان کی خواہش کے مطابق کیا۔ میں تقریباً 1 ہفتہ ماموں کے گھر رہا۔ 1 ہفتے کے بعد ماموں آ گئے۔ مامی نے ماموں سے بات کی کہ مناہل اور عثمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ مناہل کا رشتہ اپنوں میں ہو جائے۔ مامی نے کہا کہ عثمان نے کہا ہے کہ وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا۔ ماموں نے کہا یہ بھی اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ ماموں نے مجھ سے کہا عثمان تم اپنی امی کو فون کر دو تو رشتہ لے کر ہمارے گھر آ جائے۔ میں نے کہا میں فون کرنے کی کیا ضرورت، ماموں آ گئے ہیں، اب میں گھر چلتا ہوں۔ گھر جا کر امی ابو کو مناہل کے رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے ماموں سے کہا میں نے کل صبح کی بکنگ کروا لی ہے، کل میں واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا اور 1-2 دن میں امی ابو کو بھیج دوں گا۔ میرے جانے کے بعد سن کر مامی کا منہ بن گیا۔ رات کو مامی نے مجھ سے کہا عثمان تم اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مامی اب ماموں آ گئے ہیں، اب ہم کام نہیں کر سکتے، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کا کام کرنے کے لیے پوری زندگی کے لیے حاضر ہوں۔
مامی نے کہا میں رات کو 2 بجے کسی بہانے باہر آؤں گی، تم اپنا دروازہ کھلا رکھنا اور سونا نہیں۔ میں مامی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے۔ رات کو 2 بجے مامی میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی عثمان جاتے ہوئے آخری دفعہ میرا کام کر دو۔ میں مسکرایا اور تقریباً آدھا گھنٹہ مامی میرے کمرے میں رہی۔ اس کے بعد مامی نے مجھ سے کہا اور اپنی کمرے میں چلی گئی۔ میری صبح 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ میں صبح 8 بجے اٹھا تو سب اٹھ چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ سب اتنی جلدی آج کیسے اٹھ گئے؟ مامی بولی ہمارے داماد نے جانا تھا اس لیے ہم اٹھ گئے۔ مامی نے مجھے ناشتہ کروایا اور مناہل سے کہا کہ گاڑی پر مجھے بس اڈے تک چھوڑ دے۔ میں سب سے ملا اور مناہل مجھے گاڑی پر بس اڈے تک چھوڑ آئی۔ میں تقریباً 3 گھنٹے کے اندر اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے 2 سے 3 گھنٹے آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد میں پہر میں آیا تو اپی نے پوچھا بھائی کیا بنا، مامی مان گئی یا نہیں؟ میں نے کہا مامی مان گئی ہے اور انہوں نے ماموں سے بھی بات کر لی ہے۔ ماموں نے کہا کہ اپنی امی کو ہمارے گھر مناہل کے رشتے کے لیے بھیج آؤ۔ اپی کہنے لگی واہ بھائی مامی کیسے مانی؟ میں مسکرایا اور کہا میں نے مامی کا کام ہی ایسا کیا ہے کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ کہا آپ بتائیے میں نے نمرہ سے بات کی کہ نہیں؟ آپ کہنے لگی عثمان تم پاگل ہو، اس کا تو پتہ نہیں لیکن تم میرے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ میں نے کہا وہ تو میں تیار ہوں گا۔ میں بولو بارچی کے گھر اس لیے نہیں گیا کیونکہ اس وقت کامران انکل کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہم سب نے رات کو مل کر کھانا کھایا اور میں نے اس ساری بات امی کو بتا دی۔ امی نے کہا بیٹا 1-2 ہفتے تک جاؤ گی؟ میں نے کہا امی اتنی لیٹ کیوں؟ امی نے کہا بیٹا بات پکی کرنے کے لیے کچھ شاپنگ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کی تھی اس سے عائشہ اپی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا کہ میں اپنی کمرے میں جا رہا ہوں، آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ نمرہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اٹھا اور اپنی کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر عائشہ آپ کا انتظار کرنے لگا۔ 11 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ اپی تھی۔ میں نے عائشہ اپی کو اندر آنے کو کہا۔ جب عائشہ اپی اندر آ گئی تو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا۔ عائشہ اپی نے مجھے روک لیا اور کہا تھوڑی دیر دروازہ کھلا رہنے دو، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ میں مسکرایا اور کہا آپ کی گرمی میں دور کرنے دوں؟ اپی کہنے لگی کہ کر دیتا لیکن تھوڑا انتظار کرو۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تھے کہ میرے کمرے میں نمرہ بھی آ گئی۔ اس نے انداز آتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ عائشہ اپی کو بہت گرمی لگ رہی ہے۔ نمرہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی تو آپ عائشہ اپی کی اور میری گرمی دور کر دے۔ میں نے عائشہ اپی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ میں ان دونوں کی مسکراہٹ سمجھ گیا تھا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی۔ اپی اور نمرہ دونوں تقریباً 3 بجے تک میرے کمرے میں رہی۔ اپنا کام کروانے کے بعد وہ دونوں اپنی کمرے میں واپس چلی گئی۔ ان دونوں نے مجھے سرپرائز دیا تھا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔